السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، میں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیچھے جو اسباق گزرے وہ سب کے سب مرکب اضافی کے تعلق سے تھے۔ آج کا سبق مرکب توصیفی کے بیان میں ہے۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ مرکب توصیفی موصوف اور صفت کے مجموعے کو کہتے ہیں، یعنی جو موصوف اور صفت سے مل کر مرکب ہو اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ موصوف کیا ہے، صفت کیا ہے؟ موصوف کی تعریف یہ ہوئے کہ موصوف وہ لفظ ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، ٹھیک ہے، اور صفت وہ لفظ ہے جس کے ذریعے سے موصوف کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے۔ جیسے اس کی ایک مثال لے لیجیے آپ، خوبصورت لڑکا، تو اس مثال میں لڑکے کی تعریف کی جا رہی ہے لفظ خوبصورت کے ذریعے سے، تو لڑکا ہوا موصوف اور لفظ خوبصورت اس کی صفت۔ اسی طریقے سے عالم زید، یہاں پر زید کی تعریف کی جا رہی ہے لفظ عالم کے ذریعے سے، تو لفظ زید ہوا موصوف اور عالم اس کی صفت۔ مردود شیطان، اس مثال میں جو کو شیطان کی برائی بیان کی جا رہی ہے لفظ مردود کے ذریعے سے، تو ہم نے کہا تھا جس لفظ کے ذریعے سے اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ تو چونکہ مردود معنی ہوتا دودکارا ہوا، تو یہاں شیطان بن جائے گا موصوف اور مردود اس کی صفت۔ جاہل مرد، اس مثال میں مرد یہ موصوف اور جاہل اس کی صفت ہے۔ آئیے اب سبق کی طرف دیکھتے ہیں کہ صفت موصوف کی ترکیبیں۔ پاک معنی پاک، پلید معنی ناپاک، کہنا کے معنی ہوتا ہے پرانا، بہت سے لوگ اس کو کوہنا پڑھتے ہیں، نہیں، کوہنا نہیں ہے یہ لفظ، یہ کوہنا ہے۔ نو کے معنی ہوتا ہے نیا، نیک کے معنی ہوتا ہے نیک صالح، بد کے معنی ہوتا ہے برا، تنگ کے معنی ہوتا ہے تنگ، اور فراخ کے معنی ہوتا ہے چوڑا کشادہ، مجید کے معنی ہوتا ہے بزرگ۔ آگے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے آپ نے مضاف مضافلے میں یہ پڑھا تھا کہ پہلے مضاف آتا ہے اس کے بعد میں مضافلہ آتا ہے، ایسے ہی مرکب توصیفی میں بھی پہلے موصوف کو لاتے ہیں، بعد میں اس کی صفت کو لاتے ہیں، لیکن ترجمے میں سیم ٹو سیم، یعنی جس طریقے سے مضاف اور مضافلے میں پہلے مضافلے کا ترجمہ پھر مضاف کا ترجمہ، ایسے ہی یہاں پر بھی کریں گے کہ پہلے صفت کا ترجمہ پھر موصوف کا ترجمہ، لیکن ان دونوں میں اور ان دونوں میں ایک فرق ہے کہ وہاں پر مضاف اور مضافلے کے ترجمے میں آپ نے دیکھا تھا کہ کا کی کے وغیرہ را ری رے نا نی نے وغیرہ آئے تھے، یہاں پر ایسا ضروری نہیں ہے، اگر آ جائے تو کوئی تعجب بھی نہیں ہے، لیکن یہ موصوف صفت کی پہچان اور علامت نہیں ہے۔ تن پاک، تن کے معنی ہوتا ہے جسم بدن، اور پاک کے معنی پاک۔ تن پاک، پاک بدن۔ آب پلید، گندا پانی، آب معنی پانی، آپ نے پڑھا ہوگا بار بار یا سنا ہوگا آب زمزم، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زمزم کا پانی۔ آب پلید گندا پانی۔ خامہ نو، نیا قلم۔ ایک قاعدہ یہاں پر اور بھی آپ لوگ یاد رکھتے چلیے کہ پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ مضاف اور مضافلے کے تعلق سے کہ مضاف اور مضافلے میں اکثر مضاف پر یا تو کسرہ آتا تھا یا یائے مجہولہ یا حمزہ مکسورہ، ایسے موصوف میں بھی ہے کہ یہاں پر بھی کسرہ بھی آئے گا موصوف پر، اور یائے مجہولہ بھی آئے گا اور حمزہ مکسورہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تن پاک میں دیکھیے کسرہ ہے، تن پاک، پاک بدن، آب پلید گندا پانی، خامہ نو نیا قلم، زن نیک، نیک عورت، زن مانے عورت، نیک مانے نیک، کار بد برا کام، کار کے مانے کام اور بد کے مانے برا۔ کلاہ کوہنا، پرانی ٹوپی، کلاہ کے مانے ٹوپی اور کوہنا کے مانے پرانا۔ دل تنگ، تنگ دل۔ راہ فراخ، چوڑا راستہ، اور قرآن مجید، بزرگی والا قرآن۔ اور آگے دیکھتے ہیں، سرد کے معنی ہوتا ہے ٹھنڈا، گرم کے معنی گرم، خشک کے معنی خشک، سوکھا، تر کے معنی بھیگا تر، جوان کے معنی جوان، پیر کے معنی بوڑھا، چابک کے معنی چالاک ہوشیار، تیز کے معنی ہوتا ہے تیز، کند کے معنی ہوتا ہے گٹھل، سیاہ کے معنی ہوتا ہے کالا، سفید کے معنی ہوتا ہے وائٹ سفید، سرخ کے معنی ہوتا ہے لال، زرد کے معنی ہوتا ہے پیلا۔ اب ان کو مرکب توصیفی کیسے بنائیں گے؟ مرکب توصیف بنا کے دیکھیں۔ آب سرد، ترجمہ ادھر سے کریے، آب سرد، ٹھنڈا پانی، سرد مانے ٹھنڈا اور آب مانے پانی، آب سرد ٹھنڈا پانی، نانے گرم، گرم روٹی، مرد جوان، جوان مرد۔ ان تمام میں دیکھ لیجئے آبے ہو چاہے نانے ہو چاہے مردے ہو، یا پھر یہاں پر دیکھ لیجئے کلاہے ہو یا تنے ہو یا آبے ہو، ان تمام کے تمام میں دیکھیے موصوف پر کسرہ لے کر آئے ہیں۔ زن پیر، بوڑھی عورت، زن مانے عورت۔ چاقو یہ تیز، تیز چاقو، چاقو یہ تیز
تیز چاقو. یہاں پر دیکھیے کہ چاقو میں واو آیا ہے تو اس کے بعد یا مجھولا لے کر آئے ہیں. کارد کند، کارد کند گٹھل چھری. اسپ چابک ہوشیار گھوڑا، چالاک گھوڑا. اسپ مانے گھوڑا، چابک مانے چالاک، ہوشیار. چشمے سیاہ، کالی آنکھ. چشم مانے آنکھ، سیاہ مانے کالی کالا. جامع سفید، سفید کپڑا. جامع مانے کپڑا. یہاں پر دیکھیے جامع سفید پڑھا گیا ہے تو یہاں پر یہ جو ہا ہے یہ ہائے مختفی ہے یعنی ہائے ساکنہ ہے، اور ہائے ساکنہ کو مضاف بنائیں گے یا موصوف بنائیں تو ایسی صورت میں یہاں پر کسرہ لگا کر اس کو پڑھیں گے. جامع سفید، سفید لباس، سفید کپڑا. رنگ سرخ، لال رنگ. چوب خشک، سوکھی لکڑی. چوب مانے لکڑی، خشک مانے سوکھی. دامن تر، بھیگا دامن. روئے زرد، پیلا چہرہ. چلیں بس آج کے لیے بس اتنا کافی ہے. آپ لوگ ان کو یاد کریں، دہرائیں. بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.